بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی، آج ہم سورہ ہود کا تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر آگے اس میں ہی جز 12 میں ہی تھوڑا سا پارٹ اس کا سورہ ہود کا جو ہے وہ جز 11 میں ہے، اور یہ سٹارٹ جز 11 سے ہوتی ہے لیکن یہ جز 12 میں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور زیادہ جز 12 میں ہی کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ مکی صورت ہے، اس کا نزول 52 ہے، اور ہود علیہ السلام سے ہے اس کا نام. جو قوم عاد پہ جو نبی بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ہود تھے، اور اس پہ اس صورت کا نام ہے. اور عاد جو ہے ہسٹری میں آتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو ان کی قوم اس لیے عاد کہلاتی تھی. تو بیسیکلی اس صورت میں جو 4 ٹاپکس کور ہیں جو 12 سپارہ میں کے اندر پورے کور ہوتے ہیں، اور ان میں کیا ہے، ان میں قرآن کی فضیلت ہے نمبر 1، نمبر 2 توحید کے اور اس کے دلائل ہیں، نمبر 3 7 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور رسالت کے بارے میں بتایا، نمبر 4 پہ ڈے آف ججمنٹ ہے. تو اب ہم جب یہ سورہ ہود شروع ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے قرآن کی صفحات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بتایا کہ اس کتاب کی، قرآن کی یعنی 2 کوالٹیز بتائی ہیں. یعنی اس میں لفظ یوز ہوا ہے احکمت، محکم سے ہے، محکم احکام سے ہے. یعنی بیسیکلی اس کا مطلب یوں ہے کہ صحیح بات کرنا جس میں کوئی غلطی نہ ہو، یعنی آیتیں ایسی ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ فصلت یعنی اس میں تفصیل ہے، یعنی ایمان، رسالت، اخلاق، جو بھی ٹاپک آپ پکڑ لیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل بیان کی ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے. حکیم ہے یعنی کلام اللہ تعالیٰ کا حکمت والا ہے، حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی ہر واقعات، جو واقعات بھی ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو کرتے ہو. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بھیجا، نبی بھیجے دیے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے، فرشتہ عمل کرتا تو آپ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ یہ تو کر ہی سکتا ہے، کئی مشکلات وہ تو ہینڈل ہی نہیں کر پاتا، ان کے وہ معاملات ہی نہیں ہیں، ان کو وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا مرضی سے فیصلہ کر سکیں. تو انسان کا مسئلہ الگ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے، پھر تو بندہ کہتا ہے عمل کرنا ہی ڈویبل نہیں، انسان کے ڈویبل ہے، کر سکتا ہے انسان. تیسرے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے جو کہ چیلنج کیا ہے سب کو، کہ بندے، ان کو یہ تھا کہ بندے کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے سب کو کہ اگر بنا سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں تو ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، نہیں تو ایک آیت ہی لے کے آؤ، اور تم نہیں لا سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ وہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جو چیز، جیسے زمین آسمان انسان نہیں بنا سکتے، اسی طرح تخلیق کوئی بندہ نہیں کر سکتا، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بھیجا ہے. اور اس کے مقابلے میں نہ وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے تھے، نہ ایک آیت لا سکے تھے. اور دوسرا ٹاپک ہم نے اس میں کور کرنا تھا توحید اور اس کے دلائل. اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، رزق دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. اور کون کہاں رہتا ہے، کب کھاتا ہے، کب مرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اب سوچیں اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ایون آپ ایک کائنڈ برڈس کی لے لیں، اتنی کائنڈ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، آپ دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں کہ ابھی یہ بھی ہے، ابھی یہ بھی ہے. کبھی آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں نا، اسی طرح ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے اتنی کائنڈ بنائی ہے، اتنی وائڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن. ایک وہی آپ نے انف وہ ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی. اور ایون سمندر کی جو مخلوق ہے وہ الگ ہے، انسان الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بے شمار کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے. اور جب ہم حضرت سلیمان کا قرآن میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں نا، کہ جیسے وہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں سب کی دعوت کرتا رہتا ہوں، اور ایک مچھلی آئی اور اس نے سارا کھانا کھا دیا، اور ابھی ایک مچھلی تھی، اور حضرت سلیمان کو وہ کہنے لگی کہ ایسے 3 میل روز اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. تو اور انسان کا بس نہیں ہے کہ کسی کو کھلا بھی سکے، کسی کو بھی پورا آ سکے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو پورا آتا ہے. آیا نمبر، اور تیسرا ٹاپک جو ہم نے اس میں کور کرنا تھا تو وہ تھا 7 انبیاء کا ذکر جو ہے رسالت کا. تو جو 7 انبیاء اس میں جن کا ذکر ہے، پہلی تو بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو 2 رکوعوں پر ہے. تو اس میں یہی ہے کہ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت لمبا ٹائم گزارا تھا نا، 950، تو بہت لوگ نافرمان بردار تھے اور ڈس اوبیڈینٹ تھے. تو وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس میں قصہ کور کیا ہے، 2 رکوع پہ ہے. تو اس میں یہ بھی جیسے کہ کشتی بنائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور کس طرح یہ ملا جو تھے ان پہ ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈبو دیا، اور کس طرح ان کو جو ہے پار کر دیا.
اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو قوم ہود کا ذکر ہے جو عاد پر آئی، حضرت ہود جو قوم عاد پر آئے تھے تو وہ طاقتور لوگ تھے، اور کس طرح وہ قوم آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یوز کیا، ان کے بھائی کو بھیجا، یعنی وہ ان میں سے ہی تھے۔ اور یہ بہت پرانی قوم اس وقت کے حساب سے نہیں تھی، کچھ ہسٹری میں ہے کہ سام بن نوح سے ملتے ہیں یہ ان کے بیک گراؤنڈ جا کے نا۔ تو اب آگے جا کے تو پھر بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے طوفان آندھی آئی اور کیسے یہ غرق ہو گئے۔ اس کے علاوہ تیسری قوم جس کا ذکر ہے وہ صالح کی ہے، جو سمود کی قوم تھی، جو آئی اور جنہوں نے اونٹنی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ہمیں معجزہ چیز چاہیے۔ جب معجزہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر جب یہ اس طرح سے معاملے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ پھر بھی قوم نہیں مانتی، پھر طوفان آ جاتا ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان پہ اونٹنی نکلی، انہوں نے اس کو مار ڈالا، اور اس طرح پھر کس طرح سے پھر یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ وہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں چوتھے نمبر پہ ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، جو 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اسحاق اور یعقوب کی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم پریشان بھی ہو گئے تھے اور پھر پتہ چلا کہ وہ قوم لوط کے لیے آئے ہیں، تو پھر 5واں جو نبی جن کا ذکر ہے وہ لوط ہیں، اور فرشتے آئے اور مردوں کی شکل میں، اور پھر وہ قوم کیونکہ اتنی گند میں پڑی ہوئی تھی تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئی، اور پھر انہوں نے حضرت لوط پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں آپ کے لیے میسج یہ لے کے کہ ہم فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آئے ہیں اس قوم کے لیے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پہ اس پہ قوم شعیب کا ذکر ہے۔ میں اس لیے اس طرح شارٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ سب کو پتہ ہی ہے وہ ناپ تول کا معاملہ تھا ان کا، اور ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے مسائل کھڑے ہوئے، تو پھر وہ قوم بھی تباہ ہو گئی اور وہ سنتے نہیں تھے حضرت شعیب کی۔ پھر 7ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ کا، فرعون جو مانتا نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ڈبو دیا سارا، وہ اس میں معاملہ تھا۔ اب چوتھا ٹاپک جو ہم نے اس صورت میں کور کرنا تھا نا وہ ہے قیامت کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکے گا، یعنی برے لوگ جو ہیں، پہلی بات ہے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک برے ہوتے ہیں کفر پر مر گئے، دوسرے ایسے مسلمان جو گناہ کار ہوتے ہیں توبہ نہیں کرتے۔ جو کفر پر مر گئے نا ان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو بچنے والے نہیں ہیں آخرت میں، لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ گناہ، ان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا معاملہ کرے گا۔ اور لیکن جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت کی بشارت بھی ہے۔ اور جب یہ صورت ختم ہوتی ہے نا، تو یہ صورت ختم ہوتی ہے 123 پہ، تو اللہ کو معلوم ہے کہ سب غیب اور غیب کا جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو اور توکل اللہ پہ کرو، اللہ پہ ہی بھروسہ کرو۔ آگے اس جز میں جو مین صورت ہے نا وہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف جو ہے وہ 12ویں صورت ہے قرآن کے سیکوینس کے حساب سے، نزول کے حساب سے 53 ہے، مکی صورت ہے۔ پوری صورت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی پہ ہے، اور کسی اور جگہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی مینشن نہیں ہے۔ مشرکین نے مکہ نے تفسیر میں اس طرح آتا ہے، انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کچھ ایسا قصہ یا ایسا سوال بتاؤ ہسٹری کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نالجیبل رکھتا ہے نا، تو لاجواب ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل تو ہیں شام کے ایریے سے، تو یہ ایجپٹ کیسے آ گئے اور فرعون کا مقابلہ کرنے لگے، مطلب یہ کیسے یہ اس طرح ان کی ٹرانسفر ہوئی نا، ظاہر سی بات ہے ایک ہسٹری ہے تو کیسے ان کی ٹرانسفر ہوئی، ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا۔ اس صورت میں اس کا پورا جواب ہے کس طرح آئے۔ تو بیسیکلی ہم نے اس صورت میں 6 ٹاپک کور کرنے ہیں۔ پہلا قرآن عربی میں اترا کیوں، دوسرا حضرت یوسف کا قصہ، تیسرا حضرت یوسف کی دعا ہے، چوتھا یوسف کے بھائیوں اور قریش کے لوگوں میں جو سملیرٹیز ہیں، پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سملیرٹیز کیا ہیں، اور چھٹا جو ہے ہم نے اس سے کیا لیسن لرن کیا، کیونکہ بہت لیسن والی یہ صورت ہے۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے وہ قرآن عربی میں اترا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عرب میں اس لیے عربی زبان میں بھیجا کیونکہ ان کے ایڈریس جو تھے، جو لوگ سننے والے تھے وہ عربی تھے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ آپ خود سوچیں، ہماری لینگویج اردو ہے تو ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں اردو میں کرنے کے، چاہے ہمیں انگلش بھی آتی ہے لیکن ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہماری اپنی لینگویج میں آپ کریں، اور یہاں کے بچے انگلش میں ہیں تو ان کو انگلش میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتارا تاکہ ان کو کوئی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ اس وقت کا مین معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ لوگ بہت زبان میں ایلیکویٹ تھے نا، بہت زیادہ اچھی لینگویج جانتے تھے، شاعر تھے، اس دور کا یہ معاملہ بہت زیادہ تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی بھی آپ نے دیکھا نا، قرآن بھی کس طرح رائم کرتا ہے، اس طرح سے بھیجا۔
دوسرا ہم نے ٹاپک جو کور کرنا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ. اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جن کو کریم بن کریم بن کریم کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ ان کے فادرز اور فور فادر, یعنی نبی, ان کے فادر بھی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے فور فادر بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام, اور آگے حضرت ابراہیم سے, مطلب وہ کریم بن کریم بن کریم کے ان کا شجرہ نسب اس طرح سے. یہ حضرت یعقوب کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خاص بہت خوبصورت انسان تھے جو آپ کو پتہ ہی ہے ہسٹری میں اسی طرح سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت بہت زیادہ رکھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور اس کے علاوہ ان کی والدہ نہیں تھی, وہ انتقال کر گئی تھی. اور جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جو اپنے بیٹے باپ کو سناتے ہیں, جس میں یہ کہ چاند سورج جو ہیں وہ سجدہ, اور جو ہیں 11 ستاروں کو 11 ستارے جو ہیں چاند سورج اور وہ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا جو سجدہ کر رہے ہیں, یعنی ان کو سجدہ جھک رہے ہیں. تو باپ کیونکہ سمجھدار تھے, انہیں پتہ تھا کہ بھائی ان کے جلتے ہیں, تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا, جیسے بہن بھائیوں میں تھوڑی سی رائیولری ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے, کیونکہ حضرت یوسف بچے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا, تو انہوں نے نہیں سنایا. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اینڈ پہ جب ہم صورت کے پہنچیں گے نا, تو پھر ہم یہ خواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا کر دیا, سچا کر دیا. تو بعض اوقات خواب آج کے دور میں تو کہتے ہیں نا جیسے جو وحی رہ گئی ہے وہ خوابوں کے ذریعے رہ گئی ہے, تو پھر اگر خواب سچے ہوتے ہیں ضروری نہیں اسی وقت ہی پورے ہو جائیں, بعض بہت عرصے بعد جا کے پورے ہوتے ہیں. بہرحال پھر ان کے بھائیوں کو کیونکہ حسد بہت تھا, اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایک بھائی اس کے خلاف تھا, لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا. جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تو پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ان کو نکال دیا اور ایجپٹ جا کے ایک مصر عزیز کے پاس بیچ دیا, چونکہ فائنینس کا کام کرتا تھا اور ان کو ساتھ بٹھاتا تھا. اور پھر اس کی بیوی جو تھی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی اور پکڑی گئی, تو اس نے جو ہے ظاہر ان کا کرتا پھاڑا, اور ایک بندے نے کہا کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس عورت غلط ہے, اگر سامنے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف کی غلطی ہے, اور وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس عورت کی ہی غلطی تھی. لیکن پھر انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی اس میں آتا ہے کہ جب وہ عورتیں تھیں انہوں نے حضرت یوسف کو باتیں بنانے لگیں, پھر اس عورت نے حضرت یوسف اپنے گھر میں دعوت کی, انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر انہوں نے چھری سے اپنے انگلیاں کاٹ لیں, اتنے وہ حسین تھے, اس طرح دیکھا. تو لوگوں نے کیونکہ منسٹر سے بہت زیادہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف کا قصور نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس قدر ماحول ہو رہا ہے تو لوگوں کی بیویاں اتنی سینٹیمنٹل ہو رہی ہیں, تو پھر انہوں نے سوچا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. جب جیل میں ڈالا تو ادھر بھی وہ صبر سے رہے اور انہوں نے توحید جاری رکھی. ان کے ساتھ جو بندے تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور جن کو بادشاہ نے کو زہر دینے کی کسی ایک نے ان میں سے کوشش کی تھی, تو انہوں نے کوئی خواب دونوں نے دیکھے, تو انہوں نے ان کی تعبیر بتائی, تو جب باہر نکلے تو ویسے ہی تعبیر ہوئی. اور حضرت یوسف نے اپنا پیغام بھی دیا کہ بادشاہ کو بتانا, لیکن وہ شاید بھول گئے اور انہوں نے بتایا نہیں. جو بچ گیا وہ اس کو حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے یہ میرا میسج بھی دینا ہے, لیکن انہوں نے ان کا میسج نہیں دیا, اور پھر وہ مزید جیل میں رہے. پھر ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ کیونکہ کچھ اس طرح سے معاملہ تھا کہ جس کی تعبیر حضرت یوسف نے اس طرح نکالی کہ جیسے قحط پڑنے والا ہے اور پہلے سے سیونگ کر لینی چاہیے, تو ان کو کسی کو اس کی تعبیر نہیں آ رہی تھی بادشاہ کے خواب کی. تو یہ کیونکہ بچ گیا تھا تو اس نے جیل میں رہا تھا, تو حضرت یوسف کو جانتا تھا کہ تعبیر اچھی نکالتے ہیں. ان شارٹ آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں. تو پھر وہ واپس گیا اور ادھر جا کے حضرت یوسف کو کہا کہ آپ بادشاہ کی اس کی تعبیر نکال دیں. انہوں نے تعبیر نکال دی. حضرت یوسف نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے میرا پیغام نہیں دیا تھا یا کیا کیا. لیکن پھر جب حضرت یوسف نے تعبیر نکالی, بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ نے اتنا امپریس ہوا, انہوں نے ان کو بلایا اور پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو پھر حضرت یوسف نے پھر اپنا واقعہ بھی کلیئر کرنے کے لیے پوچھا کہ ان عورتوں سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے غلط ان کو اندر ڈالا تھا, کیونکہ دیکھیں نبی پہ کوئی الزام ہو یہ صحیح نہیں رہتا, کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے, کئی سمجھتے ہیں صحیح نہیں, تو الزام کو نا کلیئر کر دینا چاہیے. تو پھر وہ عورتیں جو تھیں اسپیشلی جو مصر عزیز کی بیوی بھی تھی وہ بھی مانی کہ ہماری غلطی تھی, تو یہ تو بہت ہی سچے اور آدمی تھے. تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو ڈالا ہی ایسے منسٹر کے گھر تھا جو فائنانس جانتا تھا, تو بادشاہ ان کو اور پوسٹ دے رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس چیز میں اچھا ہوں تو مجھے اس میں ڈال دیں اکاؤنٹس میں. تو یہ اکاؤنٹس میں ڈل گئے اور انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے سے مینیج کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جیسے پھر ان کے بھائی
جہاں رہتے تھے وہاں ان کو جو ہے وہ قحط پڑ گیا تو وہ لینے آئے مال. تو پھر جو ہے حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو پہچانا نہیں کیونکہ بڑے ہو گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے ملاقات کرا دی. پھر انہوں نے اپنا بھائی رکھ لیا, پیالہ ان کے آدمیوں نے چھپا دیا. تو پھر وہ ان کی سزا یہی ہوتی تھی کہ جو چوری کرے اس کو اس بندے کو رکھ دیتے تھے. تو ان کے بھائی کے مال میں پیالہ رکھ دیا گیا, تو پھر وہ بھائی رہ گیا. تو پھر حضرت وہ واپس گئے, تو پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بتا بھی دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب وہ واپس گئے, انہوں نے اپنے باپ کو بتایا, پھر واپس وہ اپنے بھائی کو لینے آئے, اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ ہے بھائی ہیں, یہ حضرت یوسف ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے والد کو لے کے آئے, پھر حضرت یوسف نے ان کو آنر کیا, ان کو لے کے آئے, اور پھر وہاں سے یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پھر انہوں نے وہ جو خواب تھا ان کا ساروں نے تعظیماً ان کو سجدہ کیا, یعنی ان کو تعظیماً وہ کیا. تو اس طرح سے جو معاملہ ہے نا, یہ حضرت یوسف کی کہانی اس طرح سے ختم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کیسے کامیابی دے دی. اور اسی طرح سے آگے جب ہم جاتے ہیں اس صورت پہ, تو چوتھا ہم نے پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ سملیرٹی اور ان کے بھائیوں کی سملیرٹیز کس طرح دیا. دیکھیں, ایک تو قریش حضرت یوسف سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے, اس لیے ان کو مانتے نہیں تھے. اسی طرح جو ہے یہ بھی حسد کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی. دوسرا یہ کہ نجات چاہتے تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی, اور قریش بھی نجات چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس لیے پلان بنا رہے تھے کہ کیسے ان سے نجات دے. تیسرا سملیرٹیز یہ تھی ان میں کہ ان کے بھائی بھی مشکلات دونوں کو ہی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت مشکلات ہوئی مشرکین کی طرف سے, اور ان کے بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف کو بھی بہت مشکلات ہوئی, لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اب دیکھیں اتنی پوزیشن پہ حضرت یوسف کو پہنچا دیا کہ وہ ان کے بھائیوں نے اپنی غلطیاں بھی مانی اور کیسے ان کے اوبیڈینٹ ہو گئے, اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. پانچواں پوائنٹ ہم نے کور کرنا تھا سملیرٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت یوسف میں کیا تھی, جو سٹوری اللہ تعالیٰ نے بتائی. پہلے یہ کہ قریش جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے, اور حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے. یہ سملیرٹیز تھی. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور قافلے والوں نے نکالا, تو کائنڈ آف وہ ہجرت کر کے ایجپٹ پہنچ گئے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح مکہ سے نکلے, یہ بھی ان کو مارنا چاہتے تھے, وہ مکہ سے نکلے اور وہ پھر مدینہ پہنچ گئے, اور غار ثور میں جا کے انہوں نے پناہ لی. حضرت یوسف جو ہے مصر گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے, مدینہ. اور اس طرح حضرت یوسف جو ہیں وہ جا کے مصر کے ہیڈ بن گئے تھے, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہیڈ ہو گئے تھے. اور حضرت یوسف کے بھائی بھی شرمندہ تھے, اپنی غلطی مان لی تھی انہوں نے, اور قریش بھی بعد میں غلطی مان کے, ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہے سارے وہ بھی شرمندہ ہی تھے. حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو معافی عام کر دی تھی. تو لیسن ہم نے اس میں کیا لرن کیے, وہ یہ کہ مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے, مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ حسد ایک خطرناک چیز ہے, کسی حسد کی وجہ سے آپ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں. تیسرا اچھے آپ جب آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تو ہر جگہ کام آتا ہے, اور آپ اسٹریٹ پاتھ پہ رہتے ہیں نا, حق پہ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. چوتھا پاک دامنی جو ہے تمام ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے, تو آپ کا کریکٹر ہمیشہ ساؤنڈ رہنا چاہیے. حضرت یوسف نے کبھی اپنا وہ نہیں چھوڑا, مطلب عورت ان کے پیچھے پڑی یا کس طرح معاملہ تھا, تو اپنا انہوں نے حق پاک دامنی نہیں چھوڑی. پانچواں یہ کہ کبھی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ نہ محرم اور محرم کو اکیلا, وہ کہتے ہیں نا تیسرا شیطان ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. چھٹا یہ کہ ایمان کی وہ برکت ہوتی ہے کہ ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے. اور ساتواں لیسن ہم نے یہ دیا کہ مصیبت میں بھی آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, حق پہ رہنا ہے, مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے. آٹھواں تہمت کی جگہ سے بچیں, کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں. اور نواں یہ کہ حق پر ہوں تو قدرت ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے جو حق پر ہوتا ہے. تو یہاں ہماری نا سورہ یوسف جو ہے ختم ہو جاتی ہے, اور یہ بہت ہی پیاری صورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.